الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ میرے عزیز بھائیوں اور سب مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا حرام اشیاء کو بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب: حرام اشیاء سے علاج کرنا درست نہیں۔ جب کوئی انسان بیمار ہو تو اس کے لیے خود ضروری یہ ہے کہ وہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، خواہ وہ شرکیت دم یا حرام کردہ اشیاء کی رو سے ہو۔ یعنی حرام اشیاء سے علاج کرنا بالکل درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور ایسے ہی بعض طبیب مریض کو شراب وغیرہ کے استعمال کو شفا بتا دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ابن سوید جعفر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، اس کا بنانا ناپسند فرمایا۔ طارق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں دوا تیار کرنے کے لیے شراب بناتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا نازل کی ہے اور ہر بیماری کی دوا بنائی، بس تم علاج کرو اور حرام کے ساتھ دوا و علاج نہ کرو، رواہ ابو داود۔ ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ حرام اشیاء کو بطور علاج استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو اطباء و حکماء یا ڈاکٹر حرام اشیاء کو دوا میں استعمال کرتے ہیں، انہیں اس فعل سے اجتناب کرنا چاہیے اور حلال و جائز اشیاء علاج کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے حلال ادویہ پیدا کی ہے، اس پر ماہر اطباء اور ڈاکٹرز کو محنت کرنے چاہیے تاکہ شرع کے موافق علاج معالجہ کیا جائے۔ یہود و نصارہ اور کفار کے پیچھے لگ کر حرام ادویہ تیار کرنا، پھر اس کی خرید و فروخت کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ جاؤ جی فلاں کے پاس جا کر دھاگا باندھو یا جاڑو رکھو درست ہو جاؤ گے، تو وہ جاہل کر گزرتا ہے، حالانکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ، داغا وغیرہ، اس نے شرک کیا، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، رواہ مسند احمد۔ حتیٰ کہ یہی حدیث وضاحت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت بیعت کرنے یعنی اسلام لانے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک نے تمیمہ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ نے اس وقت تک بیعت نہ کی جب تک اس نے اس کو کاٹ کر پھینک نہ دیا، جب پھینکا تو پھر بیعت کی۔ بیمار جادو سے علاج نہ کروائے۔ بیمار انسان کے لیے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے علاج نہ کروائے، اگرچہ اس کو جادو ہی کیوں نہ ہوا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عن النشرة فقال هو من عمل الشیطان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان عمل ہے، رواہ ابو داود۔ ہاں، ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جادو کا علاج بھی بتلایا، جیسے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئی تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنا ہاتھ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔ رواہ البخاری۔